بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ہم نے ازواج مطہرات میں سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ حضرات کے سامنے تعارف بیان کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی کا نام حضرت حفصہ تھا۔ حضرت حفصہ کے والد کا نام حضرت عمر اور والدہ کا نام زینب تھا، اور حضرت حفصہ بعثت نبوی سے 5 سال قبل دنیا میں تشریف لائیں، پیدا ہوئی۔ حضرت حفصہ کا پہلا نکاح خینس بن حذیفہ سے ہوا۔ ان کا تعلق خاندان بنو سہم سے تھا۔ یہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے، مگر ایک روایت کے مطابق ان کا وصال غزوہ بدر کے بعد اور ایک دوسری روایت کے مطابق غزوہ احد میں ہوا تھا، لیکن اس بات پر اتفاق ہے یہ اہل بدر میں سے تھے اور حضرت حفصہ نے ان کے ہمراہ ہجرت فرمائی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت خینس کا وصال ہو گیا تھا تو حضرت عمر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ان سے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ حضرت حفصہ سے نکاح کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے مہلت دو تاکہ میں سوچوں۔ چند روز بعد حضرت عمر نے اس معاملے میں حضرت عثمان سے دوبارہ ملاقات کی تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں نے اس بارے میں یہ رائے قائم کی ہے کہ ابھی چند دنوں تک نکاح نہ کرو۔ یہ جواب سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی سے واپس تشریف لے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے بھی اس معاملے میں بات کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر آپ کی خواہش ہو تو حضرت حفصہ کا نکاح آپ کے ساتھ کر دو۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار فرمائی اور کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مجھے بہت غصہ آیا اور مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت عثمان غنی سے بھی زیادہ غصہ آیا کہ اس کے چند دن گزرے ہی تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حفصہ کا نکاح کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حفصہ کا نکاح ہو گیا تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور ان سے فرمایا، اے عمر، مجھے لگتا ہے کہ جب تم نے مجھے حضرت حفصہ سے نکاح کی پیشکش کی تھی تو میں نے اس کا جواب نہ دیا تھا تو مجھ سے تم اس وقت ناراض ہو گئے تھے۔ حضرت عمر نے جواب دیا کہ ہاں، میں ناراض ہو گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم نے جو پیشکش مجھے کی تھی اس کا جواب میں نے تمہیں انکار کی صورت میں نہیں دیا تھا۔ حقیقت دراصل یہ ہے کہ مجھے اس بات کا علم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راز کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کو قبول نہ فرماتے تو پھر میں ان کو قبول کر لیتا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت میں بھی ہے کہ جب حضرت خینس کا انتقال ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی سے ان کی پیشکش کو قبول نہ کیا، اور ان دنوں حضرت عثمان غنی کی زوجہ مطہرہ حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت رقیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار پر حضرت عمر کو رنج ہوا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور شکوہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے عثمان کو حفصہ سے نکاح کی پیشکش کی لیکن انہوں نے قبول نہ کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عثمان غنی کو تمہاری بیٹی سے بہتر زوجہ عطا فرمائے اور تمہاری صاحبزادی کے لیے عثمان غنی سے بہتر شوہر عطا فرمائے۔ چنانچہ چند روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق فرمان صحیح ہونا ثابت ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کے ساتھ ہوا، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند فرمایا۔ حضرت حفصہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے دوسرے یا تیسرے سال ہوا۔ اس وقت حضرت حفصہ کی عمر 18 سال تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حضرت حفصہ کے پاس بھیجا اور فرمایا اس کی نگہبانی کرتی رہو۔ حضرت حفصہ اس شخص سے بے خبر ہو گئی اور وہ چلا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفا ہو کر حضرت حفصہ سے فرمایا
اللہ تعالیٰ تیرا ہاتھ کاٹ دے۔ اس پر حضرت حفصہ بہت گھبرائیں اور آپ کے چہرہ کا رنگ زرد ہو گیا۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناراضگی ختم فرمائی اور ارشاد فرمایا، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رکھی ہے کہ اپنی امت میں سے جس آدمی کو میں بد دعا دوں تو اس بد دعا کے ذریعے مغفرت بنا دے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق رجعی دی تھی۔ جب حضرت عمر کو اس بات کا پتہ چلا تو انہیں بہت دکھ ہوا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلجوئی فرماتے ہوئے حضرت حفصہ سے رجوع فرما لیا تھا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق اس اطلاق کے بعد حضرت جبرائیل حاضر ہوئے اور اللہ کا یہ حکم پہنچایا کہ آپ حفصہ سے رجوع فرما لیں، کیونکہ وہ کثیر الصیام اور قائم اللیل ہیں اور جنت الفردوس میں آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رجوع فرما لیا۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال، ان کا انتقال 60 برس کی عمر میں ہوا ہے، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار جنت البقیع میں ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوا، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال سیدنا امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر ہوا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔